یہ راولہ کوٹہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ فائرنگ کے مناظر ہیں. ایک طرف مظاہرین ہو رہے ہیں، دوسری طرف پولیس ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ سامنے پولیس اہلکار ٹھہرے ہوئے ہیں جن کی جانب سے ریگولر فائرنگ بھی ہو رہی ہے، شیلنگ بھی ہو رہی ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. وفا باندھا ہم کوئی بے وفا ہے شاہو، اپنے نیزے کی ایریوں کو اور تیز کر لو. اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ حق کو ہے بلند ہونا، اور ہم نے سیکھا ہے سر کٹا کے سرفروشی کے بیچ رونا. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آپ کی جرت کو، آپ کی ہمت کو، آپ کے حوصلے کو سلام ہے. رات سے ہم یہاں پہ روڈوں کے اندر ہیں. ہم بھی اپنے گھروں میں بڑے عیش آرام سے بیٹھتے تھے، لیکن جب شعور آیا، جب ایک شخص نے شعور دیا، جب عوام نکل آئی، جب مخلوق خدا نکل آئی، تو خوف کے بت بھی گئے، یہ قانون بھی گئے، یہ کھلیے بھی گئے، یہ ساتھ لو جواب دو، خون کا حساب دو. ظالمو جواب دو، خون کا حساب دو. ہنستے بستے گھروں کو تم نے کیوں تباہ کر دیا؟ ساتھ لو جواب دو، خون کا حساب دو. جواب دو، خون کا حساب دو. قاتلو جواب دو، خون کا حساب دو. شمیاٹی کے اندر تم نے معصوموں کا خون کیا، جابرو جواب دو. ڈڈیال میں تم نے بندے مار کے ظلم کا جو بازار گرم کیا، ظالمو جواب دو، خون کا حساب دو. قاتلو جواب دو، خون کا حساب دو. بدماشو جواب دو، خون کا حساب دو. نصر بازو حساب دو، خون کا حساب دو. باغ کے بچوں کا حساب دو، خون کا جواب دو. پیاری پیاری ماؤں کے پیارے پیارے بیٹوں کو تم نے کیوں بے دردی سے قتل کیا؟ ظالمو جواب دو، خون کا حساب دو. راڑکھل میں پوچھا جاتا ہے، حساب دو. اسٹوڈنٹ پوچھ رہے ہیں، حساب دو. دکاندار پوچھ رہے ہیں، حساب دو. جرنیلوں سے پوچھ رہے ہیں، حساب دو. ISI سے پوچھ رہے ہیں، حساب دو. جرنیلوں سے پوچھ رہے ہیں، حساب دو. جرنیلوں سے پوچھ رہے ہیں، حساب دو. ظالمو جواب دو، خون کا حساب دو. IG قاتلی سے پوچھا جا رہا ہے، قاتلو جواب دو، خون کا حساب دو. دیکھیے بھائی، ہم بہت پرامن احتجاج کر رہے تھے. یعنی ہمارے پاس کسی بچے کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس سے رینجرز کو تکلیف پہنچ سکے، ان کو نقصان ہو سکے. ہمارے بچوں کے پاس صرف واٹر باٹل تھی، پانی کے کپڑے یا کچھ اس طرح کی چیزیں تھی جس کے ساتھ وہ احتجاج ان کا روکنا چاہتے تھے. ان کو کہہ رہے تھے کہ ہمارے جنازے میں شرکت کی اجازت دی جائے. انہوں نے گھروں پہ حملہ کیا، ڈائریکٹ شیلنگ کی ہے، فائرنگ کھولی ہے، ہمارے بھائیوں کو زخمی کر دیا. آپ نے دیکھا ہوگا CMS میں کتنی تعداد میں لوگ یہاں پہ زخمی ہو کے آگے. بعض لوگوں کو وہاں پہ پانی نہیں مل رہا، ان کو پٹیاں نہیں مل رہی ہیں، اسٹریچر ہی نہیں ہے کہ یہاں تک آنے کے لیے ان کے لیے کوئی مدد، کوئی گورنمنٹ کا بندہ، کوئی پولیس، کوئی عوام ایسی ہے ہی نہیں کہ جو ان کو دیکھ رہی ہو کہ جو ہماری ملک کی عوام ہے، یہ جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ جو کتنے گھروں میں گھسے ہیں؟ تقریباً سپلائی بازار میں جو نیشنل بیکری، عمر بھائی کی بیکری سے لے کر CMS کے درمیان جتنے گھر آتے ہیں ان سب کے گھروں میں گھس کے انہوں نے کھڑکیاں توڑی ہیں، ان نے دروازے توڑے ہیں، شیشہ کوئی سلامت نہیں ہے. ہمارے پاس ویڈیوز موجود ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شوکت نواز میر، ممبر جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی، اس وقت اپنے تمام اوورسیز بھائیوں سے مخاطب ہوں، اور اسپیشلی میری آج ان سے یہ ریکویسٹ ہوگی، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ میری اس کو آخری ریکویسٹ سمجھیں، کیونکہ آپ نے پہلے دن سے جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی میں جس طریقے سے ریاست کے لوگوں کو سپورٹ کیا،
چاہے وہ جانی تھا، مالی تھا یا سوشل میڈیا کے اوپر ایک محاذ تھا. ہم آپ کا جتنا شکریہ ادا کریں کم ہے. لیکن آج کا میرا یہ ویڈیو کلپ آپ سے اسپیشلی یہ استدعا کرتا ہے کہ کیونکہ یہاں پہ ریاست جبر پہ آ چکی ہے. ریاست نے ہم سے تمام وسائل ہم سے چھین لیے ہیں. ریاست کے اندر قتل عام جو ہے وہ شروع کر دیا. راولہ کوٹ کے اندر ہماری قیمتی جانیں جو ہیں ضائع ہو گئی ہیں. اسی طریقے سے پوری ریاست کے اندر سے لوگوں کو گھروں سے، دکانوں سے راہ چلتے اٹھایا جا رہا ہے کہ یہ وہ ایک ماحول پیدا کر دیا گیا کہ آپ کو دشمن اور اپنے کے اندر اب فرق کرنا بڑا مشکل ہو گیا. لہٰذا میری تمام اوورسیز بھائیوں سے یہ اپیل ہے کہ ریاست کے جس جگہ سے آپ کا تعلق ہے، آپ لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے، یہ قومی فریضہ آپ پہ بن چکا ہے کہ ریاست کے لوگ اس وقت مجبوری میں ہیں، پریشانی میں ہیں اور وہ بے بس ہو چکے ہیں. آپ لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے میرے اس میسج کو سنتے ہوئے اپنے اپنے گھروں کے اندر کالز کے ذریعے ان سے رابطہ کریں اور ان کو یہ کہیں کہ 9 جون کو مکمل ریاست کو لاک ڈاؤن کرتے ہوئے باہر نکلیں. اور خاص طور پہ اگر کسی علاقے کے اندر ایڈوانس ورکنگ سٹارٹ ہو گئی، ایڈوانس لانگ مارچ سٹارٹ ہو گیا، تو آپ لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان لوگوں کو یہ کہیں کہ وہ اپنے کور ممبران، اپنے ذمہ داران سے رابطہ کرتے ہوئے جو ڈیٹ انہوں نے فائنل کیا کہ وہ 9 جون سے پہلے کی انہوں نے فائنل کیا تو وہ ان کو فالو کرتے ہوئے باہر نکلیں. کیونکہ اگر آج ہم باہر نہ نکلے تو ہمیں مار دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا، اس ریاست کو ختم کر دیا جائے گا، اس ریاست کی شناخت کو ختم کر دیا جائے گا. بحیثیت کشمیری میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی ریاست کی خوشحالی کو بحال رکھتے ہوئے، ریاست کی سالمیت کو بحال رکھنے کے لیے ہمیں جڑے رہنا پڑے گا. اور میرے اس میسج کو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ پوری ریاست کے اندر باہر سے بیٹھ کے آپ لوگ اپنے گھروں میں کالز کر کے تمام لوگوں کی بات بتائیں، نوجوانوں کو، بزرگوں کو، کہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ہر میسج کو فالو کیا جائے. حق سے پیمانے وفا باندھا، ہم کوئی بے وفا ہے شاہو، اپنے نیزے کی ایریوں کو اور تیز کر لو. اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ حق کو ہے بلند ہونا، اور ہم نے سیکھا ہے سر کٹا کے سرفروشی کے بیچ رونا. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آپ کی جرت کو، آپ کی ہمت کو، آپ کے حوصلے کو سلام ہے. رات سے ہم یہاں پہ روڈوں کے اندر ہیں. ہم بھی اپنے گھروں میں بڑے عیش آرام سے بیٹھتے تھے، لیکن جب شعور آیا، جب ایک شخص نے شعور دیا، جب عوام نکل آئی، جب مخلوق خدا نکل آئی، تو خوف کے بت بھی گئے، یہ قانون بھی گئے، یہ کھلیے بھی گئے، یہ